رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سائٹ ٹی وی کے خصوصی پروگرام قرآن آئین زندگی کے ساتھ میں ہوں امجد عباس، اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف دانشور استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب۔ آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں دوسرے مہمان جناب سید ثاقب اکبر۔ آپ معروف دانشور ہیں، علمی و تحقیقی ادارے البصیرہ کے آپ سربراہ ہیں۔ تو جیسے کہ ناظرین آپ آگاہ ہیں کہ اس پروگرام میں قرآن مجید کے حوالے سے ہم ان دونوں صاحبان علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حفاظت قرآن۔ دیکھیے، قرآن مجید انسانیت کے لیے آفاقی، ابدی، ہمیشہ رہنے والا منشور ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور انداز سے اس سے، جب قرآنی آیات نازل ہوتی تھیں، جب قرآن مجید کی وحی اترتی، آپ لکھواتے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت اس وقت موجود ہوا کرتی تھی جو اسے اپنے پاس، جو اس وقت کے موجود وسائل تھے، ذرائع تھے، ان پر اسے محفوظ کر لیتے، لکھ لیا کرتے تھے۔ کاتبین وحی کئی نام تاریخ نے اس سلسلے میں گنوائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور انداز سے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی اسے مصحف کہا جاتا تھا، اور قرآن میں کئی مقامات پہ لفظ الکتاب آیا اس کے لیے، یہ کتاب ہے، یعنی کتابتی شکل میں بھی اور ہر لحاظ سے۔ اور اس میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا کسی بھی دور میں کہ اس کی یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہ تھیں، یا کوئی زیر زبر کا فرق آیا ہو۔ ہاں، عربی زبان میں ایک وقت کے ساتھ تبدیلی آئی، وہ یہ کہ اس پر ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نقطے نہیں ہوا کرتے تھے، اور نہ ہی زیر زبر ہوا کرتی تھی۔ عربی زبان میں بعد میں نقطے بھی لگائے گئے اور زیر زبر بھی بعد میں لگائے گئے۔ خود قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں آج، جیسے ہمارے سامنے یہ موجود ہے، تو قرآنی عربی میں بھی نقطے موجود ہیں اور اعراب بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر طفیل صاحب سے اس سلسلے میں استفادہ کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں کہ قرآن مجید میں کس دور میں نکات لگائے گئے اور زیر و زبروں کا اضافہ کیا گیا، اور کیا اس سے کوئی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، قرآن مجید کی جو آیات ہیں، ان پہ کوئی منفی اثر پڑا، یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو ادا کیا جاتا تھا، اسی اعتبار سے اس پر زیر زبریں اور نکات لگائے گئے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم رب زدنی علما۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم سوال اس لحاظ سے کیا کہ قرآن حکیم دو اجزاء سے عبارت ہے۔ ایک وہ ظاہری عبارت، نص یا ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہمیں مصحف عثمانی میں ملتا ہے، جی، اور دوسرا جز اس کا معنی، مطالب، تشریح، تعبیر، تفسیر، عملی شکل، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ صحیح۔ آپ نے پہلے حصے کی بات کی ہے، جی یقیناً۔ تو اس کا آغاز بھی عہد رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی ہوتا ہے۔ جی، مسلمانوں کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم کا رسم الخط توقیفی ہے۔ توقیفی ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں جو لفظ جس طرح سے لکھا گیا وہ اسی طرح لکھا جائے گا، اس کی شکل، صورت، حروف، اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اچھا، اس کی ادائیگی بھی اسی طرح کی جائے گی؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک لفظ ہے قالا، ٹھیک ہے، اس نے کہا، یہ عام طور پر
آپ کو یوں لکھا ہوا ملتا ہے کہ قاف الف قا لام زبر اس کے اوپر قالا، اس نے کہا. یہی لفظ سورۃ الزخرف میں ایک جگہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے اور وہ لام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پھر اس کے اوپر ایک زبر ہے، تو وہ بھی قالا ہی ہے. اور عہد رسالت میں وہ ایسے لکھ دیا گیا تھا اور اب بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے. چنانچہ آپ دنیا میں جہاں بھی کہیں قرآن مجید چھپا ہوا آپ کو ملے گا، آپ سورہ زخرف کی وہ آیت نکال کے دیکھیں، وہاں کاف کے اوپر کھڑا زبر اور اس کو لام کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے. جب عام جگہ پہ قاف الف قا لام زبر لا قالا لکھا جاتا ہے، قاف الف الگ لام الگ. یعنی اتنی دقت سے اس کی حفاظت کی. ایک اور میں مثال دوں گا. قرآن حکیم میں ایک پیغمبر کا نام سمود علیہ السلام آتا ہے، تو وہ اس کے دال کے اوپر زبر لکھی جاتی ہے، سمودا یا سمودو، وہ دونوں ہی تینوں عرابی شکلوں میں آتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس پہ کسرہ نہیں آتا تو سمودا یا سمودو لکھا جاتا ہے اور اس کے آگے الف کی ضرورت نہیں ہوتی. سورہ ہود میں ایک جگہ یہی لفظ ہے اور اس کے آگے ایک الف ہے. وہ الف لکھنے میں آتا ہے جیسے انگریزی میں بہت سے حروف سائلنٹ ہوتے ہیں، وہ الف بھی سائلنٹ ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا. اور ایسا ایک مقام نہیں ہے قرآن مجید میں، ایسے متعدد مقامات ہیں جن پہ پاکستان ہندوستان میں چھپے ہوئے قرآن مجید کے نسخوں میں ایک گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ الف یا یہ حرف لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. صحیح. ایک اور مثال، ایک چیز ہے، دو چیزیں بلکہ، ایک نون قطنی اور ایک میم قطنی. یہ چھوٹے چھوٹے دو حروف عبارت کے درمیان لکھے ہوئے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو میم قطنی ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم پڑھتے ہیں. ہاں، آواز میم والی آواز اس کی آتی ہے، اور اس کو عام قاری کو بتانے کے لیے، تلاوت کرنے والے کو بتانے کے لیے ایک چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے. ہاں، کہ اس نون کو آپ آواز یہاں میم کی ادا کریں گے. اسی طرح اگر نون تنوین کو آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہوگا تو پھر اس تنوین تو لام کے ساتھ مل کر ادا نہیں ہوتی. یہ عربی زبان کا ایک تلفظ کا ایک مسئلہ ہے، ایک ڈائلیکٹ کا مسئلہ ہے، ایک لہجے کا بھی مسئلہ ہے. تو اس کو بھی ایک چھوٹا سا نون اس تنوین کو ظاہر کرنے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اور اس نون کو پھر لام کے ساتھ ملا کے پڑھ لیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں. ایک تو یہ قرات ہے. دوسرا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرو گے تو اس کی 10 نیکیاں ملیں گی، 10 تمہارے درجات بلند ہوں گے اور 10 تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ جو نون قطنی ہے ہونے میں تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن یہ اپنے اس تمام جو اس کے اجزاء ہیں، اس کے اوصاف ہیں کہ ثواب بھی ملتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، وہ بھی ایک شمار اس میں گن لیا جاتا ہے کہ وہ تنوین بھی ضائع نہیں ہونے دی جاتی کہ تاکہ ان حروف کا ثواب بھی مل جائے. تو ان تمام باتوں کے نتیجے کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید عہد رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں جس طرح لکھا گیا اسی طرح 1442 سالوں سے ایسے ہی لکھا چلا جا رہا ہے، بلکہ اور 13 سال جمع کرنے اب 1455 سالوں سے ایسے ہی لکھا جا رہا ہے. میں ایک اور مثال سے آپ کو آسان سمجھاتا ہوں. قرآن نے یہ حکم بار بار ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ان دونوں میں، صلاۃ میں اور زکوٰۃ میں، ایک واو اضافی ہے. صحیح. کاف صلاۃ میں لام پر کھڑا زبر ہے اور واو نہیں پڑھا جاتا، آگے پھر تا پڑھتے ہیں ہم. اسی طرح زکوٰۃ میں کاف پہ کھڑا زبر ہے، اس کے نیچے ایک واو ہے اور وہ ہم اس کو نہیں پڑھتے بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ تا کو ملاتے ہیں اور یوں پڑھ لیتے ہیں. قرآن مجید جب بھی لکھا جائے گا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
یا وما آتیتم من زکاتن، یہاں بھی زکات یا صلاۃ کا لفظ لکھا جائے گا، اس میں واو لکھی جائے گی. اگرچہ کنٹمپریری عربک میں جو صحائف میں اور اخبارات میں یا اب سوشل میڈیا پہ چھپتی ہے عربک، اس میں انہوں نے اس واو کو حذف کر دیا ہے، لیکن قرآن کی آیت لکھتے وقت وہ بھی اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن مجید کے اس توقیفی خط کو ملحوظ خاطر رکھیں. بہت عمدہ انداز سے آپ نے بیان کیا ڈاکٹر صاحب. آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس طرح قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا بے عین ہی اسی رسم الخط کو باقی رکھا گیا. لیکن میرا سوال یہ تھا نکات اور اس پہ آراب پر. سے ثاقب اکبر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی خوبصورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کاتبین نے جیسے لکھ دیا اسی رسم الخط کو بعد میں اس کا لحاظ کیا گیا، خیال رکھا گیا. تو یہ اعراب اور نکات یہ تو اس دور میں نہیں تھے، یہ قرآن مجید پہ کب لگے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب جو پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا نا، وہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس انداز سے تلاوت ہوتی تھی، قرأت ہوتی تھی، املا ہوتی تھی اور جیسے پڑھا جاتا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. حضرت کے زمانے میں وہی ٹیکسٹ اور وہی سب کچھ باقی ہے. لیکن جب اس پہ اب ہم اردو پڑھتے اور لکھتے ہیں تو ہمیں زیر زبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہی زبان جب ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس میں تھوڑی سی زیر زبر پیش وغیرہ، کہ ان کو بتائیں کہ اس کو لفظ کو ایسے پڑھنا ہے، اس کو قمر پڑھنا ہے، اس کو خبر پڑھنا ہے، اس کو قبر پڑھنا ہے، تو یہ بے پہ جزم آئے گی تو یہ صبر پڑھیں گے ہیں. تو یہ یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس کی ادائیگی کیسے کرنا ہے. تو جو اردو نہیں پڑھے لکھے لوگ یا جو نئے نو آموز ہیں ان کے لیے ہمیں یہ اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو جب غیر یعنی عربوں تک اس کو یہ پہنچانا مقصود ہوا، تو یا جن کی املا میں کچھ مختلف تھی ان تک پہنچانا مقصود ہوا، تو ایک املا پر اس کا اہتمام کیا گیا حضرت عثمان کے دور میں، اور بعد میں اس کو اسی کی کاپیز دے کے اور اس کے ساتھ ایک ایکسپرٹ قاری جو ہے تمام صوبوں میں بھیجا گیا. تو اس سے وہ ایک جو توقیفی اس کا جو رسم الخط تھا اس کی حفاظت ہو گئی. اب جب اس کی ایک تو نقطے نہیں تھے حضرت کے زمانے میں، اور اس پر ابھی یعنی سمجھے زبانیں بھی تو ارتقاء کرتی ہیں اور ڈیولپمنٹ اس میں جاری رہتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے اس کی ضرورت پڑ گئی اس کی، چونکہ وہ اتنی مہارت ان میں نہیں تھی کہ وہ پہچان سکے. ابھی بہت اردو کے ماہرین جو ہوتے ہیں نا، جو زبان و بیان کے، تو آپ ایک جملہ ان کو لکھیں نا بغیر نقطوں کے بھی، تو وہ اس کو ممکن ہے صحیح پڑھ لیں، لیکن جو اتنے ماہر نہیں ہوتے ان کو پھر نقطوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو کہتے ہیں ابو الاسود دولی نے اس کو یحییٰ بن یامر جو ہیں ان کے تعاون کے ساتھ اس پہ اعراب کا اہتمام کیا اور اس پہ نقطوں کا اہتمام کیا. لیکن چونکہ قرآن رائج تھا پورے جامعہ اسلامی میں اور اسلامی معاشرے کے اندر، تو لوگوں نے جب اس کو دیکھا اور اس کو خود یہ اعراب کی بھی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کیسے مطلب کسرے کو کیسے ظاہر کرنا ہے، ضمہ کو کیسے، یا فتح کو کیسے، یا نصب کو کیسے، یعنی تو یہ ان چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے شروع میں کچھ علامتوں کا اہتمام کیا گیا، اور یہ علامتیں بعد میں اس میں بھی ڈیولپمنٹ فیزز جو ہیں وہ موجود ہیں. لہٰذا اس وقت جو ہمارے پاس رائج ہے یہ اس کی یعنی ایک ایسی ڈیولپ شکل ہے، جب ضرورت پڑی دوسری سوسائٹیز کے لیے، جو لوگ غیر نہیں تھے عربوں کے لیے، تو اس کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا. ترجمے کا بھی اسی طرح سے یعنی ڈیولپمنٹ ہوئی. شاید پہلا ترجمہ اس کا حضرت سلمان فارسی نے جو ہے وہ کیا عالم شریف کا. اور یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بنام خداوند بخشندہ و مہربان، تو میں جہاں تک میری ریسرچ ہے کہ یہ ترجمہ بالکل حضرت سلمان فارسی کا کیا ہوا، اور آپ دیکھیں کہ کیسے یعنی وہ ہے منظوم ہے، بڑا خوبصورت ہے. اس کے بعد پھر باقی ایک اور بھی قول ہے کہ ترجمے کی خاص طور پہ ضرورت جو یورپی اقوام تھیں یا ہمارے
دوسری زبانوں کے مذہبی لوگ تھے ان کو اس کی زیادہ ضرورت پڑی تاکہ وہ بعض اوقات مسلمانوں کے یعنی جواب دینے کے لیے یا کچھ ایسا، تو یہ ایک سلسلہ پھر آگے تراجم کا خود عالم اسلام کے اندر بھی اس کو یہ چلا اور باقیوں کے لیے بھی۔ تو اصل آپ کا سوال چونکہ نقطوں اور اعراب کے بارے میں تھا تو اس طرح سے تاریخ نے اس بات کو جو ہے وہ صاحب میں اس میں ایک جملہ 2 جملے حضرت کی اجازت سے شامل کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ یہ انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں نہ صرف اس کو بیان کیا بلکہ ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں ان کے دلوں کے قریب جا کر اس کو بیان کیا، اردو کی مثالوں سے اس کو واضح کیا۔ میں صرف اس میں ایک تاریخ کا ایک چھوٹا سا ایک پہلو، ایک نقطہ ہے وہ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اشارے پر، کے ارشاد پر یہ اعراب اور نقطوں کا اہتمام شروع ہوا، اور انہوں نے ابو الاسد الدولی کی بات کی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا نحوی عربی زبان کا گرامیرین خلیل بن احمد فراہیدی، جی، یہ سارے جتنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خلیل بن احمد کا دور ہے، یہ پہلی صدی ہجری ہے، یعنی عہد خلافت سے عہد بنی امیہ کے نصف تک یہ سارے چیزیں ہو، یعنی عہد بنی امیہ جو ہے 131 تک جاتا ہے، لیکن یہ سینچری پوری ہونے سے پہلے یعنی عہد صحابہ کرام میں ہی یہ سارے بالکل یقیناً۔ اور یعنی میں دوسری طرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عہد خلافت راشدہ میں یہ اہتمام حفظ کا، عبارت کے نص کے ٹیکسٹ کی پروٹیکشن کا، پھر اس کے بعد نقطے لگانے کا، اعراب لگانے کا، یہ سارا کام جو ہے یہ عہد صحابہ میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ ایک اور میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ گفتگو بہت اچھی جا رہی ہے، میرے خیال ہے یہاں ہم ایک بریک لینا چاہیں گے، اس کے بعد یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے۔ ناظرین تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ سامعین گرامی، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کی ترکیب اور ترتیب کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، آپ اپنی بات کو جاری رکھیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، میں اپنی بات کو آپ کی اجازت سے آگے بڑھاتے ہوئے چند نئے پہلو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ضرور بیان کیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم ہمیں اب ایک کتاب کی شکل میں چھپا ہوا ملتا ہے، اور اس کا ٹیکسٹ الگ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور تراجم کے ساتھ بھی چھپا ہوا ملتا ہے، اور تفاسیر میں بھی چھپا ہوا ملتا ہے۔ قرآن حکیم کی 2 تراکیب بہت مشہور ہیں، ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب تلاوت۔ ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم جیسا ہم پہلے بات کر آئے ہیں کہ قریباً 23 سال کے عرصے میں نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور یہ آپ کو اور ہمیں اور سب قرآن کی حکیم کی تلاوت کرنے والوں کو معلوم ہے کہ سورہ علق کی پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے یہ پہلی وحی ہے، اور بعض روایات کے مطابق سورہ بقرہ کی جو 280ویں آیت ہے وہ آخری وحی ہے، اور ایک مشہور روایت جس پہ قریباً امت کا اتفاق ہے کہ سورہ نصر جو ہے یہ آخری وحی ہے، آخری نزول ہوا اس کا۔ تو اس لحاظ سے جس ترتیب سے قرآن مجید نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتا رہا اس کو ہم ترتیب نزولی کہتے ہیں، لیکن
قرآن حکیم کا جو موجودہ نسخہ ہے جس پہ ہم اعتماد کرتے ہیں وہ ترتیب نزولی پر مرتب نہیں ہے، جیسا کہ آغا صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ رسالت مآب علیہ السلام کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جب کوئی قرآن کا حصہ نازل ہوتا تو آپ صحابہ کرام یعنی کاتبان وحی رضی اللہ عنہم کو بھی بتاتے تھے کہ یہ آیت فلاں مقام پر فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ دو، تو اس طرح سے صورتیں ترتیب پائیں، آیات کے مجموعے پہ سے صورتیں بنی اور صورتوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے تقسیم کے اور چند پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ صورتوں پر تقسیم ہوا ہے۔ پہلی تقسیم صورتوں کی شکل میں 114 صورتیں ہیں۔ اس میں پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، اور آخری سورت سورہ ناس ہے جسے من الجنۃ والناس پر قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ صورتوں کی ترتیب عہد رسالت مآب علیہ السلام میں بن گئی تھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں نازل شدہ قرآن کی دہرائی اور دور کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آخری رمضان میں یہ دور 2 بار ہوا تاکہ اس کی ہر صورت کا اور صورت کی ہر آیت کا اور ہر آیت کا کے حروف و الفاظ کا مقام و مرتبہ متعین ہو جائے۔ صحیح۔ تو اس طرح سے گویا عہد رسالت مآب علیہ السلام میں یہی ترتیب تلاوت، آخری تلاوت جو رسالت مآب علیہ السلام نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی، یہ وہی تلاوت ہے، اسی ترتیب سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ بلکہ ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں قرآن مجید چونکہ نماز میں پڑھا جاتا ہے تو اسی ترتیب تلاوت کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ پہلی رکعت میں کوئی حصہ پڑھا جائے تو دوسری رکعت میں عام طور پر اس کے بعد والا کوئی حصہ پڑھا جاتا ہے، اس سے پہلے والا حصہ نہیں تلاوت کیا جاتا، کیونکہ رسالت مآب علیہ السلام کے دور میں قرآن کی جو ترتیب تلاوت متعین ہو گئی تھی اسی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اب ایک اور پہلو ہے مفتی صاحب جو قرآن کا ہم غیر عربوں کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم عہد رسالت مآب علیہ السلام میں اس کی تقسیم جو ہے وہ یہی تھی کہ قرآن کی صورتیں اور صورتوں کی آیات۔ اس میں بھی امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ عام طور پر کہ سورہ بقرہ مثلا سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں، اور سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں۔ اس بات پر بھی یعنی کوئی 99.9% مسلم امت کا اتفاق ہے۔ کہیں ایک آدھ آیت میں قرآن مجید میں آگے پیچھے کوئی ایک آیت کو کہیں 2 کہا گیا، کہیں 1 کہا گیا، اور کہیں حروف مقطعات کو آیت مانا گیا اور کہیں نہیں مانا گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بڑا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے بسم اللہ کے بارے میں بھی ہے کہ آیا یہ سورہ الحمد میں بالخصوص نہیں کہ مستقل آیت ہے یا یہ آیت وہاں نہیں؟ سورت یعنی یہ جو بسم اللہ ہے جسے بسملہ بھی کہتے ہیں ہم، یہ قرآن کی آیت بالتاکید ہے، کیونکہ یہ سورہ نمل میں قرآن نے اس کو ٹیکسٹ کے اندر نازل ہوئی ہے، یہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ وہ خط ہے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام لکھا تھا، تو اس میں بسم اللہ آیت ہے۔ صرف اختلاف اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، تمام مسلمانوں کے نزدیک بالتاکید بالیقین یہ آیت مبارکہ ہے۔ صرف اس بات میں تھوڑا سا ایک اجتہادی آراء مختلف ہیں کہ کیا سورہ فاتحہ کی جو 7 آیات ہیں اس میں 8ویں آیت بسم اللہ اس کا حصہ ہے یا وہ اس سے الگ ہے؟ تو چونکہ بڑی خوبصورتی سے اسے بیان کر رہے ہیں، میں یہاں پہ سید ثاقب اکبر صاحب سے بھی رائے لے لیتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے جو قرآن مجید شائع ہوتا ہے اس میں عام طور پہ سورہ الحمد میں بسم اللہ کو ایک آیت کے طور پہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا، لیکن ایران اور سعودی عربیہ سے جو قرآن مجید شائع ہوتا ہے
اس میں سورہ الحمد میں بسم اللہ کو آیت نمبر 1 شمار کیا جا رہا ہوتا ہے. اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ سورہ الحمد کی آیات 7 ہیں، لیکن ان 7 کو کیسے شمار کرنا ہے اس کے حوالے سے کہ بسم اللہ ایک الگ آیت ہے یہاں بالخصوص سورہ الحمد میں یا نہیں، آپ یہاں پہ مختصر بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ کیا صورتحال ہے. باقی قرآن مجید میں کوئی چیز اضافی نہیں ہے اور اختلاف بھی نہیں ہے، اس کو تھوڑا آپ مفتی صاحب اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے اصولی بات تو فرما دی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہرحال آسمان سے نازل ہوئی ہے اور بطور آیت یا جزو آیت کے طور پہ، جیسا کہ انہوں نے آیہ مجیدہ پڑھی ہے سورہ نمل کی، تو نازل تو ہوئی ہے، تو اس کا مقام وہی ہے جو باقی قرآن حکیم کی آیات کا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ میرے سامنے یہاں بھی موجود ہے سعودی عرب سے چھپا ہوا قرآن مجید، تو اس میں بھی یہی ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر لگا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر جو ہے وہ 1 لگا ہوا ہے. جتنی وہاں بہت سارے قرآن شریف آتے ہیں وہاں سے چھپے ہوئے، ایران سے بھی جب ہم نے دیکھا، عراق میں بھی، باقی جگہوں پر بھی، کہ قرآن حکیم جو چھپتا ہے ان ملکوں میں وہاں پہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ ایک آیا کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے. تو یہ 7 پھر کیسے ہوتی ہیں؟ وہ جو آخر میں ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، بعض اس کو الگ آیت استعمال وہ کرتے ہیں، بعض پھر جو بسم اللہ کو نہیں شمار کرتے پھر آگے باقی کو ملا کے ایک آیت کے طور پر جو ہے وہ پھر 7 والا جو قرآن حکیم میں بھی 7 مثانی جو کہا گیا ہے اس کو سورہ حمد، ہاں، تو اس کے بھی پس منظر یہی ہے کہ اس کی 7 آیات اسی طرح حدیث میں بھی موجود. البتہ یہ ہے کہ یہ جو مختلف علماء بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ شوکانی گزرے ہیں یا امام رازی گزرے ہیں یا امام ابن کثیر ہیں، تو وہ یہ بڑے بڑے بزرگ اور بھی بہت سارے ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے الحمد کی خاص طور پر، وہ جو ہے یہ الگ ایک آیا کی حیثیت سے نازل ہوئی ہے اور باقی 6 آیات جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. اور یہ یعنی مسلمان مجتہدین میں، بزرگوں میں اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ آیت ہونے میں تو شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیا یہاں شمار ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پہ ہمارے برادران اہل حدیث اور حضرت یعنی مالکی حضرات میں اور اسی طرح سے شوافع میں کا ایک نقطہ نظر ہے اور امامیہ کا نقطہ نظر بھی ان سے ہم آہنگ ہے. جو واقعی دنیا میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کا عام طور پہ ان کے ہاں جو رائج یہ ہے کہ یہ آیت تو اسی طرح سے ہے جیسے پروفیسر نے فرمائی، لیکن یہاں پہ سورہ حمد میں اس طرح سے نہیں ہے. بعض احادیث بھی ایسی موجود ہیں جن میں سے بعض صحیح سند کہی گئی ہیں اہل سنت کے ہاں بھی، کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جہاں بھی آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شروع سے اسی طرح نہ فقط لکھی گئی، احادیث یہ کہتی ہیں کہ نبی پاک اس کو بطور آیت شمار کرتے تھے. ایک سورہ کی علامت تو یہ شروع سے شمار ہوتی ہے. اس پہ امامیہ کا بھی یہی نظریہ ہے، لیکن اس پہ البتہ یہ نظریہ ہے کہ کیا یہ اس کو الگ آیت کے طور پہ ہر جگہ شمار کیا جائے گا. سورہ توبہ پر نہ ہونا تو یہ بھی اتفاق ہے، اس کا نبی پاک کے زمانے سے لکھا ہوا ہونا بھی اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. آمین کا نہ لکھا ہوا ہونا آپ دیکھیں کہ لکھتے نہیں، لیکن یہ کہ اہل سنت اس کو پڑھتے ہیں اور اب پڑھنے میں کوئی وہ چونکہ دعا ہے تو دعا کے بعد آمین کہنے میں کیا، لیکن اسے قرآن مجید میں لکھا نہیں گیا، لیکن لکھتے نہیں چونکہ اس کا جز نہیں سمجھتے. تو لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع سے موجود ہے، جتنے پرانے ٹیکسٹ جو ہیں قرآن حکیم کے اس میں موجود ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہمارے ہاں اس کو مختلف علماء کا، جیسے پروفیسر صاحب نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا، ایک اجتہادی آراء ہیں، لیکن ہمیں اس وقت یہ ہمارا ظاہر ہے کہ
موضوع نہیں ہے. ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جہاں بھی لکھا ہو اس کا احترام، اس کی عزت قرآن حکیم کی ایک آیت کے طور پر ساری امت کرتی ہے، اور ہم یہی اس کا احترام اور عزت اس کی آیت کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کرتے رہیں گے. اس کو یوں ہی شمار کرنے سے، اس کی آیات کو بعض اوقات شمار کرنا، وہ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے خام خواہ اصرار کیا ہے کہ یہ جو رائج آیات کی کا شمار ہے اس سے ہٹ کے، مطلب سر سید نے جو تفسیر ان کی یادیں تقریباً قرآن شریف کی موجود ہے، اس میں انہوں نے اپنے ذرا نمبرنگ آگے پیچھے کی ہے، لیکن یہ کہ ٹیکسٹ پر اور یہ کہ اس میں ذرا بھی یعنی الفاظ میں کوئی کسی قسم کا، وہ لوگ بھی جو آیات کو ذرا شمار تھوڑا سا، جیسے آپ نے بھی فرمایا اور پروفیسر صاحب نے بھی، تو وہ شمار اگر آگے پیچھے کر بھی لیا جائے کہ یہ کیا حروف مقطعات سے مل کر ایک آگے والی جو آیت ہے اس کو ایک لکھیں گے، یہ دو لکھیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ ٹیکسٹ میں اصل میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس طرح سے علامت اگر آیت کی لگا دی جائے یا نہ لگائی جائے. ہاں، میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے. نہیں، بہت چھوٹا سا اضافہ ہے. قرآن حکیم کی 114 صورتیں ہیں. دنیا میں جہاں بھی قرآن حکیم کا متن، ٹیکسٹ یا نص چھپتی ہے، اس میں 114 مرتبہ ہی بسم اللہ لکھی جاتی ہے. اور اگرچہ سورہ توبہ جو قرآن حکیم کی 9ویں صورت ہے، اس کے آغاز میں بسم اللہ نہ ہمیں رسالت مآب کے دور سے ملتی ہے اور نہ کوئی لکھنے کی اس میں کوشش کرتا ہے. وہ بالکل سورہ انفال یہاں ختم ہوتی ہے، اس کے معاً بعد فوراً بعد سورہ توبہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہاں صورت کی بسم اللہ کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا. تو بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا تھا کہ شاید قرآن حکیم میں بسم اللہ پھر 113 مرتبہ لکھی گئی ہونی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ ہی لکھی ہوئی ہے. جیسے جبکہ ہم نے ذکر کیا کہ سورہ نمل کے آغاز میں بھی بسم اللہ ہے، اور اس ٹیکسٹ کا حصہ بھی ہے جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ بلقیس کو خط گیا تھا، اس کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. تو وہ 114ویں بسم اللہ ہے. تو قرآن حکیم کی جتنی صورتیں ہیں اتنی مرتبہ ہی اس قرآن حکیم کے متن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے. البتہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کی ایک لمبی بات ہے، اس پہ ہم نہیں جائیں گے. اور سورہ نمل کے آغاز میں بھی ہے اور درمیان میں بھی ہے. تو اس لیے جب ہم کبھی قرآن حکیم کی آیات مبارکہ، پارینہ اوراق یا اس کے ادب و احترام کی بات کرتے ہیں، تو بسم اللہ جہاں بھی کہیں کاغذ پر یا کہیں لکھی ہوئی ہوگی اس کو بطور آیت قرآنی کے ہی شمار کیا جائے گا اور محترم سمجھا جائے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، آپ ہمارے ساتھ وابستہ رہیے. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا مرحبا. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا. ناظرین، خوش آمدید. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل. آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے استاد ہیں، اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب سید ثاقب اکبر. آپ معروف دانشور ہیں، علمی ادارے البصیرہ کے سربراہ ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے ناظرین کہ ہم ان دو صاحبان علم سے اکتساب علم کر رہے ہیں. کسب فیض کا یہ سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ قرآن کی جو تقسیم ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئی، وہ یوں تھی کہ صورتیں ہیں اور اس کے صورتوں کے ذیل میں آیات ہیں، اور یہ تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرار دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے قرآن مجید نازل ہوتا، صحابہ کرام جو کاتبین وحی کے نام سے جنہیں یاد کیا جاتا ہے، جو اسے لکھتے تھے، آپ ان سے فرماتے کہ یہ آیات فلاں سورہ میں اس جگہ پہ رکھ دیں. تو یہ بات تو درست ہو گئی، ہمارے ناظرین اس سے آگاہ ہو گئے. آج جو قرآن مجید کی ہم تقسیم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو 30 پاروں میں، 30 اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے. ان پاروں کے مختلف نام ہیں. دوسری تقسیم ایک ہے قرآن مجید کی رکوعوں میں کہ اس پارے میں اتنے رکوع ہیں، فلاں رکوع نمبر. اور تیسری عام طور پہ جو عرب ممالک سے قرآن مجید شائع ہوتا ہے، اس میں ایک تقسیم حزب کی ہمیں نظر آتی ہے کہ احزاب ہیں قرآنی.
تو یہ تقسیم کس دور میں ہوئی اور یہ کیسی تقسیم ہے؟ کیا عہد رسالت میں قرآن مجید کے یہ پارے ہوا کرتے تھے، یہ رکوع، یہ احزاب؟ اگر نہیں تھے تو یہ تقسیم کب اور کس دور میں اور کس انداز سے شروع ہوئی؟ بہت ہی اچھا سوال ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کیے بغیر یا اس کا جواب دیے بغیر قرآن کا تعارف مکمل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ عہد رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں جو قرآن حکیم ہمیں ملا وہ 28 حروف کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان کی جو الفبائی ترتیب ہے یا الفابیٹ ہے اس کے 28 حروف ہیں، اور حروف ابجد 28 ہیں عربی کے۔ حروف عربی زبان کے حروف ابجد 28 ہیں، اور ان 28 حروف کا مجموعہ ہی قرآن مجید ہے۔ کہیں کوئی حرف پہلے ہے، کہیں کوئی حرف بعد میں ہے، بہرحال وہ ایک ان حروف سے الفاظ، الفاظ سے جملے، اور جملوں سے آیات یا جزو آیات بنا۔ تو عہد رسالت میں جو قرآن میں مجید ہمارے پاس تھا وہ قرآن مجید صورتوں اور صورتیں، آیات اور آیات الفاظ اور حروف کے مجموعے کا نام تھا۔ اس میں جملے، اجزائے جملہ، ہر چیز موجود تھی۔ لیکن یہ جو آج ہم تقسیم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے 30 پارے ہیں، یا قرآن حکیم کی 7 منزلیں ہیں، یا قرآن حکیم کے کوئی 600 کے کم و بیش رکوع ہیں، جو بھی ہیں، تو یہ یہ تقسیم بعد کے دور کی ہے، جب قرآن حکیم عربی دائرے سے یا عربی دنیا سے نکل کر غیر عرب دنیا میں منتقل ہوا، تو عام مسلمانوں کو قرآن حکیم کے مختلف انداز سے سمجھانے کے لیے تقسیمیں کی گئیں۔ یہ جو منازل کی تقسیم ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حکیم کو 7 منازل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ صحیح، جنہیں حزب کہا جاتا ہے۔ نہیں، ابھی حزب کی بات ابھی آگے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے منزل کی آپ بات یہ منزل کی، یہ ہم پاروں کے مجموعے کا نام منازل ہے۔ قرآن حکیم کے 30 پارے ہیں، اس کی حکمت اب ابھی بیان کرتے ہیں، اور یہ 30 پارے 7 منازل میں تقسیم ہیں۔ اور ان منازل کے جو صورتیں ہیں ان کے پہلے حروف کو لے کر اس کا ایک مجموعہ عام طور پر قرائے کرام اور مجودین اعظام بیان کرتے ہیں کہ یہ فمی بشوق ہے، یعنی اس قرآن حکیم کا جو ذوق و شوق ہے وہ میرے منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ تو فمی بشوق در حقیقت سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے، اس کا فا ہے، سورہ مائدہ کی میم ہے، سورہ یونس کی یا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی با ہے، سورہ شعراء کا شین ہے، سورہ والصافات کی واو ہے، اور سورہ قاف کی قاف ہے۔ تو ان 7 حروف کے مجموعے کا نام فمی بشوق ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی یا مرتب کی گئی بعد کے دور میں، عہد رسالت کے بعد یہ چیز بنی کہ جو مسلمان ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنا چاہیں، یعنی مسلمانوں کے ہاں جمعہ جو ہے وہ ہفتے کا آخری دن سمجھا جاتا ہے، اور جمعرات غالباً اور ہفتہ غالباً پہلا، تو ہفتے سے شروع کر کے جمعے کے دن تک، یا جمعے کے دن شروع کر کے جمعرات کے دن تک اس کی تکمیل جو لوگ کرتے ہیں وہ اسے منازل کے لحاظ سے پڑھتے ہیں، اور گویا یہ ان لوگوں کے لیے منزلیں ہیں جو ایک ہفتے میں پورے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد موجود ہے کہ جس مسلمان نے یا جس انسان نے 3 دن سے کم عرصے میں قرآن حکیم کی تلاوت کی، اس نے قرآن حکیم کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کے ہاں یہ ایک طریقہ کار جو کم سے کم پڑھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 3 دن میں پڑھیں، پھر 3 دن اگر نہیں پڑھ سکتے تو 7 دن جو ہے، یہ بہت بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں ایک قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ مجھے یہاں پہ میں بھی ایک بات کا اضافہ کروں گا آپ سے، بلکہ پوچھوں گا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن میں آپ کو کم از کم قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو برصغیر میں شبینہ ہے کہ ایک ہی رات میں قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے،
آپ کیا کہتے ہیں اس میں فہم کا یا میں اس کو ایک اس کا مثبت پہلو ہے اور ایک اس کا منفی پہلو ہے. میں اس کا حصہ رہا ہوں جی. اللہ پاک نے مجھے توفیق دی کہ میں نے قرآن حکیم یاد کیا اور میں ایک رات کے شبینے میں بھی میں نے حصہ لیا اور 3 رات کے شبینوں میں تو بہت ہی حصہ لیا. تو بلکہ یہاں جو فیصل مسجد میں شبینہ ہوتا ہے میں ایک طویل عرصے تک اس کے ساتھ منسلک رہا. قراء اور حفاظ کی سلیکشن میں شامل رہا. پھر وہاں مجھے سال تک یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن وہاں کھڑے ہو کے کئی سال سنا جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. تو میں اس کا ایک منفی پہلو ہے, ایک مثبت پہلو. مثبت پہلو اس کا یہ ہے جی, اگر آپ ایک رات میں بھی پڑھیں تو اس کے پڑھنے کا ثواب تو آپ کو ملتا ہے. صحیح. اور وہ یعنی جب بھی آپ پڑھیں گے اس کے پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر العاملین, وہ عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. لیکن کیونکہ قرآن صرف پڑھنے سے عبارت نہیں ہے بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے سے عبارت ہے, اس لیے وہ ایک رات میں پڑھے جانے سے وہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہ تیزی سے پڑھا جاتا ہے. اس لیے وہ جو اس میں تفکر اور تدبر اور تعقل کی بات ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. اس لیے مسلمانوں کے ہاں عام طور پر جو شبینے کا جس کو مسنون کہا گیا ہے, جس کو رواج دیا گیا ہے, وہ 3 ہی راتوں کا ہوتا ہے. چنانچہ فیصل مسجد میں عام طور پر 3 راتوں کا ہوتا تھا اور گرمیوں میں وہ 4 راتوں میں بھی کیا جاتا رہا. تو اس لحاظ سے شبینے کا جو پہلو ہے اس میں پڑھنے اور سننے کا اجر و ثواب ملتا ہے. البتہ اس کی تفہیم اور عمل کا جو پہلو ہے وہ اس میں غالباً تشنہ رہتا ہے. باقی اللہ عالم بالصواب. جو اگلی بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ پھر دوسری اس کی ایک ترتیب ہے وہ 30 پاروں کی ہے. آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ہجری سال کا مہینہ یا 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 دن کا ہوتا ہے. وہ نہ 28 دن کا ہوتا ہے اور نہ 31 دن کا ہوتا ہے. تو اس لیے جو مسلمان اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا اپنے تدبر و تعقل اور تفاہم کی وجہ سے اس کو تھوڑا سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ 1 مہینے میں اس کو پڑھ سکیں اور اس 1 مہینے میں اس کی تکمیل کر لیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان جمعے سے اگر شروع کرے تو جو جمعرات کا دن ہے وہ 7واں دن ہوگا یا 28واں دن ہوگا. تو اس کے بعد اس کی وہ 30 دن, اگر 29 کا کسی طرح سے مہینہ معلوم ہو جائے پہلے سے تو پھر وہ جمعے اور جمعرات کی درمیانی جو شب ہے اس میں اس کو پڑھ کے مکمل کرتے ہیں. تو یوں 1 مہینے میں گویا پڑھنے کا ایک رواج, یہ سلسلہ ہے. پھر آگے ایک اور تقسیم ہے. قرآن حکیم کا جو ایک پارہ ہے وہ پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس میں ایک ربع ہوتا ہے یعنی 1/4 چوتھا حصہ, ایک نصف ہوتا ہے یعنی ہاف, اور یہ مارجن پہ حاشیے میں لکھا ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے نا چوتھا حصہ یا آدھا حصہ, علامتیں وہاں درج ہیں. پھر ثلث یعنی 3/4 یعنی تیسرا حصہ, اور پھر جہاں پارہ ختم ہوتا ہے پھر وہاں وہ مکمل ہوتا ہے. تو یہ ایک تقسیم پارے کی یہ ہے. اور دوسری ایک تقسیم صورتوں کی اور ہے جسے ہم حزب اور احزاب کہتے ہیں. اس پہ میں بعد میں بات کروں گا, آپ کا انپٹ لیتا ہوں اس پہ بھی. اچھا سید ثاقب اکبر صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا کہ قرآن مجید کے وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ اسے آسانی سے پڑھنے کے لیے ایک تقسیم کی گئی ہے صورتوں میں تقسیم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. یہ جو پاروں کی تقسیم ہے ہاں یہ آسانی سے. اچھا اس کے پیچھے جو فکر تھی کیا وہ سمجھنے کے اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے یا ایک برابر حصوں میں پڑھنے کے اعتبار سے یہ پاروں کی تقسیم کی گئی ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ مفتی صاحب جو اس وقت ہمارے سامنے 30 پاروں کی تقسیم موجود ہے جی, اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھنے کے لیے نہیں ہے, چونکہ ایسا بھی ہے کہ مطلب 5 آیتیں جو ہیں وہ ایک پارے کے آخر میں ہیں اور چھٹی جو ہے نا وہ اگلے پارے کے شروع میں ہے. ایسا بھی ہے کہ ایک آیت جو ہے وہ ایک پارے کے آخر میں ہے تو دوسری آیت جو ہے وہ دوسرے پارے کے شروع میں ہے. تو یہ جو اس طرح پاروں کی ایسی جو تقسیم ہے یا ایک موضوع پر آیتیں چل رہی ہیں تو وہی ساتھ آگے آپ دیکھیں تو پارہ ختم ہو گیا ہے اور وہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو ایسی تو کوئی کسی کو دعویٰ نہیں ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے, یہ تلاوت کی سہولت کے لیے ہی ایسا کیا
کیا گیا کہ ایک، اب جیسے کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ایک ماہ میں پڑھنے کے لیے آپ اسے 30 سجدہ میں کر لیں. اچھا یہ بھی بعض علماء نے یہاں بھی لکھا ہے، دارالعلوم نے بھی میرا خیال ہے اس پہ ایک سوال کے جواب میں بیان کیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ تراویحوں کی سہولت کے لیے، اب تو تراویح مثلا کوئی 21 دنوں میں، کوئی 27 دنوں میں، کوئی 25 دنوں میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مطلب تھوڑی تھوڑی آیتیں صورتیں پڑھتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سہولت ہو جائے کہ تراویحیں پڑھنے والوں کو کہ وہ 30 حصوں میں 30 اس میں ان کو آسان ہو جائے. اسی لیے بعض روایات میں بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ 40 اس کے جو ہے وہ اجزاء یا اس کو پاروں میں بعض لوگوں نے اس کو تقسیم کیا ہوا تھا، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ 40 دنوں کا بھی ایک خاص تصور ہمارے یہاں 40 کا عدد بھی روایات میں مذکور ہے. یہ اور یہ جو ہمارے ہاں نا چلہ بھی چہل سے ہی نکلا ہے. قرآن مجید میں بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ 40 راتوں کا تذکرہ بھی ہے. یہ وہاں پہ موجود رہے. ہمارے علماء میں، ہمارے صوفیاء میں یا عرفاء میں یہ بہت رہا ہے. اچھا 40 کا عدد 40 کا عدد بہت اہم ہے. تو اگر بعض لوگوں نے اس کو یہ کہ میری جاری رہے 40 تھوڑی تھوڑی کر کے تلاوت بھی، باقی اذکار بھی اور باقی بھی جو ان کے اوراد ہیں اس کو بھی، اور عبادات میں، اور اس کا ایک حصہ قرآن حکیم کی تلاوت، تو وہ پھر یہ جو بعض اوقات یہاں سے ایک نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کے 40 پارے ہیں تو فلاں کے 30 پارے ہیں. قرآن حکیم پاروں میں نازل ہی نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ کس کے 30 پارے ہیں تو کس کے 40 پارے ہیں. یہ تو آیتیں آئی ہیں. نبی پاک نے جو تقسیم کی ہے وہ صورتوں میں تقسیم کی ہے. یہ حضرت کی تقسیم ہے. باقی جتنی تقسیم ہے وہ ہماری اپنی مسلمانوں کی سہولت کے مطابق ہے. میں ایران میں ایک دفعہ گیا تو کسی کی تعزیت کے لیے ایک پروگرام جاری تھا، تو اس میں جو بھی آتا تھا اس کو قرآن شریف کا ایک حصہ دیا جاتا تھا پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، کہ مرحوم کو جو ہے وہ اس کو یعنی پڑھیں تو ثواب کے لیے، ایصال ثواب. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ تو ایک رب ہے اور جلد اوپر بنی ہوئی ہے. تو جتنے انہوں نے حصے کیے ہوئے تھے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تو 120 پارے تھے. یعنی ہر پارے، ہر جو ہمارے رائج پارا ہے اس کے بھی مزید 4 حصے کیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ رب ہے، ثلث ہے، نصف ہے. پاروں کی وہ میرا خیال ہے ہمارے ہاں چونکہ ایک پارا، ایک 30 میں سے ایک پارا ہوتا ہے، تو وہ ذرا سا ممکن ہے لوگوں نے بعض نے سمجھا ہو کہ ذرا زیادہ ہے. آنے والا مختصر جتنا وہ دوسرا حصہ لے لے پڑھ کے، تیسرا حصہ لے لے پڑھ کے. جیسے ہمارے ہاں بھی ایک پارا ختم ہوتا ہے، بعض لوگ دوسرا پارا اٹھا لیتے ہیں. تو یہ سہولت کے لیے لوگوں نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حسب ضرورت اور جہاں بھی آپ کہیں کہ آسانی کے لیے اس کا ایک جزء جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے یا اس کو یوں تقسیم کیا جائے. یہ امت نے اپنی ضرورت یا سہولت کے لیے ایسا کیا ہے. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا. ڈاکٹر صاحب میں یہاں سے آپ سے ایک اور میرے ذہن میں سوال آتا ہے، اگرچہ ہمارا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. آخری بات میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ فقرؤوا ما تیسر کہ من القرآن، کہ جتنا آسان ہو اتنا پڑھیے. تو اس سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے حد بندی نہیں کی کہ ہمیں کتنا قرآن مجید پڑھنا ہے، ہمیں کتنا ایک پارہ پڑھنا ہے، ہمیں کتنے آیات کو پڑھنا ہے. اصل بات ہے جتنا ہم قرآن مجید پڑھیں اسے سمجھ لیں. یہ آخری ایک نقطہ ہے جس کی آپ مختصر آپ نے سورہ مزمل کی آخری آیت کا ایک حصہ پڑھا، تلاوت کیا. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو تم آسانی سے قرآن کا حصہ پڑھ سکو یا جو تمہیں قرآن کا حصہ میسر ہو وہ پڑھ لیا کرو. یہ دونوں ہی معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آسانی سے پڑھ سکو. کہیں اب تو قرآن حکیم پورا چھپتا ہے نا جی. آپ عہد رسالت کا تھوڑا سا نقشہ اپنے ذہن میں لائیے کہ وہاں تو چھوٹے چھوٹے اجزاء ان کے پاس لکھے ہوئے ہوتے تھے، اور جو ان کے پاس چھوٹا جز لکھا ہوتا تھا وہ ایک جز حزب کے برابر ہوتا تھا. اور حزب وہ تو اس لیے جتنا بھی آپ پڑھ، قرآن حکیم میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو 3 راتوں میں پڑھو، 5 راتوں میں پڑھو، 30 راتوں میں پڑھو، 100 راتوں میں پڑھو، 100 دنوں میں پڑھو. کوئی اس کی پابندی نہیں ہے. آپ اپنی سہولت کے مطابق، آپ اپنے وقت کے مطابق اس کو جیسے چاہیں تلاوت کر سکتے ہیں. بہت خوبصورتی سے آپ نے بات کو بیان کیا. میں آپ دونوں صاحبان علم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور یہیں پہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے.
ہمارا پروگرام قرآن آئین زندگی، اس کے ساتھ ہم دوبارہ کل حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ آپ کا بہت شکریہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان